اچھا ایک چیز اور علامہ صاحب، یہ جو ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی سے افضل علی ہے، کیسے؟ دیکھو میرے باسط بھائی، دیکھو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مراتب ہیں نا وہ بلند و بالا ہیں، بالکل کوئی شک نہیں۔ ہم تو اتنی ادب کرنے والے لوگ ہیں، ہم کسی نبی کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ فلانا نبی اعلیٰ ہے، یہ ادنا ہے، ادنا کا لفظ استعمال نہیں، ہم کہتے ہیں بالکل بھی نہیں، وہ اعلیٰ ہے لیکن اس سے اور بھی اعلیٰ ہے، بالکل ٹھیک ہے نا۔ تو آپ دیکھیں قرآن کریم پڑھیں کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین والی آیت پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے تو یہاں پہلے کہہ دیا کہ نبی اولیٰ ہوتا ہے، نبی کوئی شک نہیں، اولا ہوتا ہے، اولیٰ ہوتا ہے، نبی اولیٰ ہے۔ تو جب یہ بات ہی ختم آگے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، مومنوں سے، تو پہلی بات جو کہتے ہیں کہ علی کرم اللہ وجہ الکریم انبیاء سے افضل ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ان سے پوچھا جائے کہ علی کے پہلے نبوت والی صفت تو بیان کرو، کیا نبوت کی صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے؟ کیا رسالت کی صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے؟ نہیں۔ یہ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مشکات المصابیح کے اندر یہ حدیث ہے کہ فرمایا کہ، اور بھی بہت بڑی کتابوں کے اندر، یہ حدیث کی کتابوں کے اندر یہ روایت ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ بھی آئیں گے جو میری شان کو بڑھا چڑھا کے ایسی صفتیں میری ذات کے بارے میں بولیں گے جو علی کے اندر ہیں ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور فرمایا دوسرا طبقہ ایسے ہوگا جو میرے سے دشمنی مول لے گا اور میری غیبت کرے گا، میرے ساتھ بغض رکھے گا۔ یہ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان ہے، تو اس طریقے سے کرنا انبیاء کی توہین ہے۔ آپ دیکھیں کہ تیسرا پارہ پڑھیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور کچھ تو ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کلام فرمایا۔ تو اب کلام کی صفت کے اندر جو ہے نا وہ دونوں شامل ہو گئے ہیں۔ یہ جو یہ بات آپ کو بتاؤں کہ یہ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان فضیلتیں ہیں نا، یہ نبوت کی اصل میں سب برابر ہیں، رسالت کی اصل میں سب برابر ہیں، لیکن ان کے کمالات، ان کے مراتب، قربت جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، یہ اس قربت اور کمالات اور اس چیز کی وجہ سے اللہ کے ہاں ان کا ایک رتبہ ہوتا ہے۔ اب جیسے میں آپ کو ایک مثال دے دوں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی کلیم اللہ ہے، کیوں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوتے تو کوئی دور پہاڑ پہ، آپ دیکھیں ہم کلام ہوتے ہیں، تو اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کلام کیا ہے، تو کلام کرنے کی صفت آ گئی دونوں میں۔ اب اس میں افضل کون ہے؟ تاجدار کائنات امام الانبیاء ہیں۔ کیسے؟ کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام کرنا پہاڑ تک موجود ہے، کوئی طور پہاڑ پر تک موجود ہے، ایک جانا ہوتا ہے ایک بلانا ہوتا ہے، ہاں جانا ہوتا ہے ایک بلانا ہوتا ہے۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کلام ہے وہ اللہ کے اتنا قریب ہے کہ اللہ فرماتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں نا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت، یہ مقام قربت رب کے ہاں اتنا ہے۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کسی نبی کو، کسی تمام جہانوں کے لیے نبی یا کسی رسول کو رسالت تو نہیں عطا فرمائی، یہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا الگ مقام ہے۔ بہرحال کوئی جو ہے غیر نبی، غیر رسول جو ہے وہ اس منصب تک اس کو قرار دینا یہ جہالت ہے کہ وہ جو ہے نا نبیوں سے افضل ہے، رسالت سے افضل ہے۔ اگر میں دلیل دینے بیٹھ جاؤں تو آپ کا جو ہے نا وہ اتنی پروگرام کا ٹائم بھی نہیں ہے نا، تو میں انشاءاللہ بہت سارے اس پہ دلائل بھی ہیں، ہم انشاءاللہ اس پہ تفصیلاً پروگرام بھی کریں گے، ٹھیک ہے نا، اس بات کا بھی جواب دیں گے۔ بہرحال کوئی جو ہے علی مومن ہے، نبی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی چلیں حضرت علی کو کہہ رہے ہیں اور دوسرے انبیاء کرام کے بارے میں کہہ رہے ہوں گے کہ بھائی دوسرے انبیاء کرام جو ہیں حضرت علی سے چلے۔ میں اگر بات کروں، یہ لوگ تو کہتے ہیں بھائی کہ جو ان کے نواسے ہیں وہ ان کو جو ہے وہ برابر رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت حسن حسین کو۔ کس طرح سے کہتے ہیں کہ اگر حضور بلائیں تو آتا کوئی نہیں، اور اگر حسین بولے بجھا کر چراغ جاؤ تو جاتا کوئی نہیں۔ تو اس سے یہ کیا کہنا چاہ رہے علامہ صاحب کہ اگر حضور بلائیں گے
تو آتا کوئی نہیں, اور اگر حسین بولنے کے جاؤ تو جا رہا کوئی نہیں. تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کیا؟ یہ اصل میں نبی کی توہین کر رہے ہیں. بالکل یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں, یہ آپ اللہ کے بتا دیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جی توہین کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں حسین کا رتبہ میرے آقا سے اوپر بیان کر رہے ہیں. یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں, یہی چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اصل میں یہ خام خیالی ہے, یہ جیسے یعنی جو مرضی ہے بولتے جائیں, نہ دلیل نہ ایسے تھوڑی ہے کہ ہمارے آقا تو امام الانبیاء ہیں, امام الرسل ہیں, کیسے کیوں نہیں آتا. آپ دیکھیں نا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فاران کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو کے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے کون تھا اس وقت؟ کیا امام حسین پاک تھے؟ بلانے والے اللہ کی توحید کی طرف, اپنی نبوت اور رسالت کی طرف, حق کی طرف بلانے والے کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کون آئے؟ ابو بکر صدیق آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فاروق اعظم ہے, عثمان غنی آئے, حضرت عباس آئے, حضرت جعفر آئے. یہ سارے جلیل القدر صحابہ ہیں. وہ آئے, یہ تو ان کی جو ہے نا یہ بدبختی کا عالم ہے. یہ ثابت ہو چکا ہے کون حق یہ ہے. صاحب ذرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بلائیں تو کوئی نہ آئے, یہ توہین ہے, وہی نہیں ہے, توہین نبی ہے. یہ جہالت کے ان کے عقلوں پہ پردے پڑے پردہ ہوئے پڑ چکا ہے سر, پردہ پڑ چکا ہے. یہی میں توہین کہنا چاہ کر رہا رہے ہوں. ہیں. اس لیے میں نے یہ جو ہے بات رکھی اس پہ تاکہ آپ لوگ بھی سمجھ جاؤ بھائی کہ کون حق پر ہے. یہ میں دکھاؤں گا کلپ اس کا, یہ میں ایسی بات نہیں کر رہا, میں دکھاؤں گا سر. میں نے یہ اس کو شیئر کیا ہے, لیکن اس میں کیا ہے صرف اونلی ون میں, کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ وائرل ہوں اور آگے فیمس ہوں, اور جو جن کو علم نہیں ہے اس چیز کا وہ بھی اس چیز پہ آئیں. اس لیے میں نے صرف کلپ کے لیے اس کو سیو کر کے رکھا ہوا ہے. تو ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ جو ہے اختتام پہ پہنچتا ہے, کیونکہ ٹائم بہت ہو چکا ہے اور علامہ صاحب کا ٹائم بھی ہم لے چکے ہیں, کیونکہ بہت مصروف ہیں. ربیع الاول کے بھی دن چل رہے ہیں اور ان کے پروگرام میں بھی جانا ہوتا ہے. بہت شکریہ سر آپ کا, آپ تشریف لے کر آئے, اپنا قیمتی وقت ہمارے پروگرام کو دیا. اور میں ایک بار پھر آپ کو مبارکباد دوں گا سب سے پہلے تو کہ آپ نے اتنا بڑا قدم اٹھایا, اتنا بڑا شیر دل والا آپ کے اندر جذبہ. نہیں ہم انشاءاللہ اٹھائیں گے. بہرحال ایک بات ہے کہ حق کو قبول کریں. یہ سر ہے, لیکن نہیں بھی کر رہے, ہمارا دل مان رہا ہے سر. عوام دیکھ رہی ہے, ویورز دیکھ رہے ہیں کہ کون حق پر ہے کون ہار رہا ہے. یہ سب کچھ دیکھ چکے ہیں بھائی. اگر اب بھی جو ہے وہ شیعہ فرقے جو ہے نا وہ صرف نہیں مانیں گے, وہ ظاہر سی بات ہے اپنی تو بات رکھیں گے نا سر, اپنی بات تو رکھیں گے. اگر وہ کہہ دیں گے کہ ہم چلو ٹھیک ہے بھائی ہم ختم کر رہے ہیں, ختم. آپ ہی کہہ رہے ہیں نا پیسہ کمانا چاہ رہے ہیں, وہ ان کا مقصد ہی پیسہ کمانا ہے. اگر وہ بند کر دیں گے تو پیسہ کہاں سے کمائیں گے سر؟ سب جگہ آپ دیکھیں یہاں اس پہ میں آپ کا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. میں ایک بات آخر میں آپ نے چھیڑ دی ہے اس میں. دیکھیں کہ آپ شہنشاہ نقوی کو سن لیں, اس کے آپ کلپ دیکھ لیں. وہ کہتا ہے کہ جو ازواج مطہرات کی توہین کرے وہ جو ہے نا ہمارے نزدیک وہ جو ہے نا بندے کی حیثیت نہیں ہے. اب ہمارے نزدیک وہ کہہ رہا ہے شہنشاہ نقوی صاحب, کہتے کہ اہل صحابہ کرام کی توہین کرنا, ازواج مطہرات کی توہین کرنا یہ جو ہے نا جائز نہیں ہے, ان پہ تبرہ کرنا حرام ہے. ان کے اپنے بندے ہی کہہ رہے ہیں, اپنے بندے ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں ان پہ تبرہ کرنا, وہ کہہ رہے ہیں حرام ہے اور وہ وہاں بیٹھ کے یہ کر رہا ہے. مقصد اس کا میرے بھائی پیسہ کمانا ہے اور کچھ بھی. بالکل سر, بالکل یہی بات ہے. تو بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارا پروگرام دیکھنے کے لیے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اپنا خیال رکھیں گا, اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں گا, اور ایسے کسی بھی جو ہے وہ ویڈیوز میں جو ہے اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس پہ یقین نہیں کریں. آپ کے پاس علماء کرام ہیں, موجود ہیں, آپ کے مسجد کے قریب ہی ہیں, زیادہ دور نہیں ہے. ایک چھوٹا سا وقت نکال کے ان کے پاس جائیں, بیٹھیں اور ان کی صحبت پہ بیٹھیں, اچھے لوگوں کی صحبت میں بھی بیٹھیں. چائے کے ہوٹل میں بیٹھ رہے ہیں تو عصر کے ٹائم جا کر آپ وہاں پر مسجد میں بھی بیٹھیں, اچھی چیزیں نکل کر آئے گی سامنے انشاءاللہ. اور دینی پروگرام کو بھی آپ دیکھا کریں اور شیئر بھی کرا کریں. اگلے پروگرام کے اندر اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا.